ورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. تم نے انڈیا میں کیا دیکھا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے لال قلعہ کو دیکھا ہے، میں نے تاج محل کا حسن و جمال دیکھا ہے، میں نے جامع مسجد کی حسن کاریگری کو دیکھا ہے، میں نے اور دیگر مناظر قدرت کو دیکھا ہے. اس نے صرف ایک تاثر پیش کیا تھا کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ ایک بے جان قبر ہے جو پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے. ہائے ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد. زندہ باد زندہ باد. انسان جب اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتا ہے تو اس کا مقام یہ ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، ادائیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، آنکھ اس کی ہوتی ہے، آنکھوں کی بصارت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، کانوں کی سماعت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ انسان جب اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے اس کا مقام یہ ہو جایا کرتا ہے کہ گفتہ اللہ ہوا حلقوں میں عبداللہ ہوا. زبان اس کی ہوا کرتی ہے، زبان پہ پروردگار عالم کا ہوا کرتا ہے، ہاتھ اس کے ہوا کرتے ہیں، ہاتھوں کی پکڑ یہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے، دل اس کا ہوا کرتا ہے، دل کے تصورات یہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے ہوا کرتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. دیکھا ہوگا بے موسم کی بارش ہو گئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹھوکر سے مردے زندہ ہو گئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چلتی ہوئی ہواؤں کا رخ مڑ گیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا کے سطح پہ کھڑے ہو گئے مسلح بچھا کے تو دریا کی سطح کا پانی ان کے لیے کشتی بن گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے اولاد ان کے چوکھٹ پر گئے، اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لا علاج بیماریوں میں مبتلا انسان جب ان کے در کی خاک کو اپنے جسم سے مل لیتا ہے اللہ اسے شفا عطا کرتا ہے. یہ شان شفائی ہواؤں کے رخ کو موڑ دینا، تقدیروں کو بدل دینا یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ وہیں سے ملا کرتا ہے. انسان جب اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتا ہے ذات اس کی ہوا کرتی ہے، بات اس کے پروردگار کی ہوا کرتی ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ عظیم ہستی جس کے اور سے سراپا قدس میں حاضر ہوں اور آپ سب بھی حاضر ہیں. آپ نے ان کی کرامتیں بہت سنی ہوں، آپ نے ان کی زندگی کی حیرت انگیزیوں کے بارے میں بہت سنا ہو، مگر یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور جماعت اہل سنت کے نام اور خطبہ خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ ذوالفقار برکاتی صاحب، حضرت علامہ جہانگیر القادری علیمی صاحب اور اس اسٹیج کے بہت سارے قدیم اور جدید شرکا اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ حضور خطیب البراہین کی سب سے بڑی کرامت یہ نہیں ہے کہ آپ نے دعا کر دیا تو بیماروں کو شفا مل گئی. آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ نہیں ہے کہ آپ نے چلتی ہوئی ٹرین کو روک دیا. آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ نہیں ہے کہ آپ کو دستے غیب حاصل تھا. آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ حضور خطیب البراہین کے زندگی کا کوئی بھی لمحہ اتباع سنت سے خالی نہیں ہے، اطاعت شریعت سے خالی نہیں ہے. حضرات اللہ والوں کی کرامت یہ نہیں ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑے. ہواؤں میں تو ایک پتنگا بھی اڑا کرتا ہے، ہواؤں میں تو ایک تتلی بھی اڑا کرتی ہے، ہواؤں میں ایک چھوٹا سا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے. یہ کرامت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ کرامت کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرامت کی نہ پوچھنا ہے تو استقامت کے پوچھ. اس لیے کہ اللہ والوں کی پہچان ان کی کرامت سے نہیں ہوتی ہے، ان کی پہچان استقامت سے ہوا ہے. ہواؤں میں اڑنا اگر یہ کرامت ہے تو سب سے زیادہ صاحب کرامت ایک مچھر ہوتا ہے نا. پانی پہ تیرنا اگر اسے کرامت مان لیں تو تتلیاں تو سب کے مچھلیاں سب کے سب صاحب کرامت ہو جائیں. یہ اللہ کے نیک بندو سب سے بڑی کرامت انسان کی کیا ہے؟ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ اِنَّا كَرَمَةٌ عِنْدَ اللَّهِ اتقاکم. قرآن فرماتا ہے تم میں سب سے زیادہ صاحب کرامت کون ہے؟ وہ نہیں ہے کہ جو سب سے زیادہ دولت والا ہے، وہ نہیں ہے کہ جو سب سے زیادہ حیرت انگیز واقعات دکھانے والا ہو. قرآن کا اسلوب دیکھیں، قرآن کا فرمان دیکھیں.
آج بہت سارے پیر بگاڑے آتے ہیں، آج بہت سارے جبہ قبہ والے آتے ہیں، ہاتھ میں 4 انگوٹھیاں ہیں، لمبے لمبے بال ہیں، ایسا لگتا ہے ہفتے پر غسل نہیں کیا ہے، اور ان سے جب کہا جائے حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا تو کہتے ہیں ارے آپ لوگ شریعت والے ہو، آپ جاؤ مسجد میں نماز پڑھو، ہم لوگ طریقت والے ہیں، ہماری نماز مسجد میں نہیں ہوتی، ہماری نماز تو خانے کعبہ میں ہوا کر۔ ایسے پیروں سے اللہ کی پناہ ہے نا، ایسے پیر آتے کہ نہیں آپ کے علاقے میں؟ نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ جاؤ مسجد میں، ہم لوگ طریقت والے، ہماری نماز خانے کعبہ میں ہوتی۔ اللہ کے بندوں، میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم سے بڑا کوئی پیر تھا؟ ارے وہ تو پیروں کے پیر تھے، ان کو پیرانے پیر کہا جاتا ہے، وہ پیروں کے پیر ہیں، وہ غوث اعظم ہیں۔ ان کی شان یہ ہے، اللہ جل شانہ نے ان کے سر ناز کو غوثیت کبریٰ کے تاج زرعی سے سرفراز فرمایا، یہ مقام ہے غوث اعظم کا۔ مگر آپ ہمیں بتاؤ، غوث اعظم نے اللہ کی کوئی نماز چھوڑی ہے اور کبھی یہ کہا اپنے مریدوں سے کہ تم جاؤ مسجد میں نماز پڑھ لو، میں جا کے خانے کعبہ میں نماز پڑھتا ہوں؟ نہیں، غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کے دنیا کو پیغام دے دیا کہ شریعت کے 2 رخ ہیں، ایک کو شریعت کہا جاتا ہے، ایک کو طریقت کہا جاتا ہے۔ شریعت بغیر طریقت کے مکمل نہیں، اور طریقت بغیر شریعت کے مکمل نہیں۔ آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں، اس مختصر سے وقت میں ہم بہت زیادہ گفتگو نہیں پھیلا، آپ سے بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ ہم اپنے گھر میں آئے، یہ ہمارا پیر خانہ ہے۔ آپ صرف اس پیغام کو لے کر کے یہاں سے جائیں کہ اللہ والوں کی سچی محبت اور عقیدت کا مطلب کیا ہے۔ حضرت قاضی عیاض مالکی حضرت سفیان ثوری کا قول نقل فرماتے ہیں شفا شریف میں، آپ فرماتے ہیں کہ المحبت اتباع رسول اللہ۔ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے ہم نبی پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، مگر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو نبی کے نام پر 5 وقت کی نماز نہ پڑھ سکتا ہو، وہ نبی پہ جان کیا دے سکتا ہے، نبی پہ زندگی کا قربان کر سکتا ہے، نبی کے لیے اپنی حیات کو نچھاور کیسے کر سکتا ہے۔ آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو نبی سے سچی محبت ہے، اگر آپ کو خطیب البراہیم سے سچی عقیدت و محبت ہے، تو آپ یہاں سے عہد کر کے جاؤ کہ حضور خطیب البراہیم، ہم آپ کے نام پر صرف نیاز نہیں دلائیں گے، ہم نیاز بھی دلائیں گے، اور آپ کے نام پہ انشاءاللہ ہم نماز بھی پڑھیں گے۔ بے شک انشاءاللہ تو کہہ دیں، اللہ ہو سکتا ہے توفیق دے دے بھائی۔ نیت المومن خیر من عملی، آپ نیت کر لو، پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نیت کرنے کا تو ثواب مل ہی جائے گا۔ اللہ کرے آپ سب کو حضور خطیب البراہیم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مل جائے۔ اور یہ خانقاہ جس میں ہم اس وقت حاضر ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ نے میلے بہت دیکھے ہوں گے، آپ نے اس طرح کے ہنگاموں کو بہت دیکھا ہوگا کہ جہاں عرس نہیں ہوتا ہے بلکہ صحیح معنوں میں میلہ لگتا ہے، میلہ ہے نا، وہاں پر ہوتا کیا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ لوگ ایسی جگہوں پہ بڑی دلچسپی سے جاتے ہیں۔ یہ عرس ہے اور یہ اس خانقاہ کا دورہ امتیاز ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد آپ کو طریقت کا فیضان بھی ملتا ہے اور شریعت کا سبق بھی ملتا ہے۔ آپ کو ایک طرف حضور خطیب البراہیم کے مرقد اطہر سے طریقت کا چاند پلایا جاتا ہے، تو دوسری طرف ذمہ دار اسٹیج سے، ذمہ دار علماء کی زبان سے آپ کو شریعت کا پیغام بھی دیا جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں تب آپ سچے نمازی ہوں گے، نظامی ہوں گے، آپ شریعت پر چلیں تب آپ سچے نظامی ہوں گے، آپ حضور خطیب البراہیم کے نام پر آپ اپنی زندگی کو قربان کریں تب جا کر کے آپ سچے نظامی ہوں گے۔ نظامیت کا مطلب صرف نعرہ نہیں ہوتا ہے، نظامیت کا مطلب صرف لنگر نہیں ہوتا ہے، نظامیت کا مطلب صرف بھنڈارا نہیں ہوتا ہے، نظامیت کا مطلب ہوتا ہے شریعت جو نمازی نہیں ہو سکتا ہے وہ سچا نظامی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم ہم سب کو خیر کی توفیق